طرح ہمیں ایک ایک آیت ان عوام کو، دیہاتیوں کو جن کی زبان ٹیڑھی ہو گئی ہیں وہ حروف ادا نہیں ہوتے، آپ کوشش کریں اس بات کی ہر جماعت میں ایک مولوی ایک قاری ہونا چاہیے جو ان کو مسائل بھی سکھلائے اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن پڑھنے والے کو جماعت کا امیر بنا دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے ذمہ ہے کہ انہیں قرآن پڑھائیں، اللہ کے راستے میں نکل۔ اس طرح ہمیں قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا فرض ہے کیونکہ نماز میں پڑھنا لازم ہے، اور جتنے قرآن سیکھنا ہر ایک ذمہ فرض ہے جس سے نماز درست ہو جائے۔ اس طرح ہمیں جو ہے مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، صبح شام کے تسبیحات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور اس طرح مصنون دعاؤں کا اہتمام، اتنا اہتمام کریں اس کا کہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے کامیابیاں نظر آنے لگیں۔ میں دعاؤں میں لگے رہو کیونکہ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، کوئی چیز ملے یا نہ ملے دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، کامیابی ملے نماز سے یا نہ ملے۔ میں تو غلام ہوں، اور غلام کو تو آقا کی بات پوری کرنی ہے، وہ آقا کچھ دے تو اس کا فضل ہے، وہ کچھ نہ دے تو میں اس سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا امر پورا کر رہا ہوں۔ اس طرح دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ میرے دوستو عزیزو، جب مسلمان اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے، نمازوں سے، تہجد سے، اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر بات صاف ہے کہ پھر اس کے مخلوق کے درمیان کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ تو سارے آپس کے جھگڑے جتنے بھی ہیں وہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ مسلمان اللہ سے بے تعلق ہو جاتا ہے تو آپس کے تعلقات مسلمانوں کے خراب ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو درست کر لے اس کے مخلوق کے، جو آدمی اللہ سے تعلق قائم کر لے گا تو دنیا اس کی نظر میں بے حیثیت ہو جائے گی۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کا مال قبضہ ہے، کسی کی دکان قبضہ ہے، جو یہ کہیں کہ اس کی مشق بھی اکرام کی مشق اللہ کے راستے میں نکل کر ہوتی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، یا اکثر وغزو مع غیر قومک یحسن خلقک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اجنبیوں کے ساتھ۔ اب جماعت میں نکلنے کو، ہاں جی یہ میرا دوست ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، بن گئی جماعت۔ جماعتیں بھی نکلیں گے تو سوچیں گے کون ہمارا ہے کون غیر ہے، نہیں، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ نکلا کرو جن سے تمہارا مزاج نہیں ملتا، جن سے تمہاری طبیعت نہیں ملتی، جن سے تمہارا رنگ نہیں ملتا، جن سے تمہاری زبان نہیں ملتی، جن سے تمہارا علاقہ نہیں ملتا، جو تمہاری برادری کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نکلو۔ تو جب اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تو پھر مزاج کے برداشت کرنے کا مجاہدہ پڑے گا، اس سے اکرام کی استعداد پیدا ہو۔ دیکھ لو، کوئی آدمی دوستوں کے ساتھ نکلے تو دوستوں سے مزاج ملتا ہے، کوئی پڑوسی کے ساتھ نکلے، بھائی کے ساتھ نکلے، بھائی سے مزاج ملتا ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تو اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ہمارے خیال کے نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ تو اس طرف ہے، یہ تو اس طرف ہے، ہمارا کوئی طرف نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہر مسلمان سے ملاقات کریں، ہر ایک کی خدمت میں جائیں، ہر ایک سے دعا کی درخواست کریں، ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک سے ملاقات کریں۔